پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کا رزق وسیع ہو جائے، اب ایک علاج بتا رہے ہیں، رزق کی کشادگی کی ہر کوئی دعائیں کرتا کرواتا اور خواہش کرتا ہے، تنگی رزق کا ہر کوئی رونا روتا ہے، وسائل کم ہیں، تنخواہ کم ہے، ضروریات پوری نہیں ہوتی، قرضہ ہے، مشکلات ہیں، آتے ہیں نا دعاؤں کے لیے۔ اب آج سے ان دعاؤں کے لیے آنے سے بے نیاز کر رہا ہوں، وظیفہ پوچھنے آتے ہیں نا آپ میرے پاس، بولیے، اب بے نیاز کر رہا ہوں کہ میرے پاس اب وظیفہ پوچھنے یا کسی اور کے پاس جا کر وظیفہ اس کام کے لیے پوچھنے کی حاجت نہ رہی، وہ وظیفہ سنا رہا ہوں جو تاجدار کائنات نے عطا کر دیا، اس سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ اس سے بڑا وظیفہ کیا لیتے ہو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رزق کشادہ کر دیا جائے، تمہارا دسترخوان رزق اور وسائل پھیلا دیے بڑھا دیے جائیں، اسی طرح یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی بڑھا دی جائے، عمر بڑھا دی جائے، کیا تمہارا رزق بڑھا دیا جائے اور تمہاری عمر بڑھا دی جائے، تو آقا نے فرمایا تمہیں وظیفہ دیتا ہوں، کیا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، خونی رشتہ داروں کے ساتھ نیکی اور احسان کیا کرو۔ جو شخص خونی رشتہ داروں پر خرچ کرے گا، ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرے گا، اس کیے ہوئے خرچ سے اللہ اس کا دسترخوان بڑھا دے گا، اس کے رزق میں کشادگی پیدا فرما دے گا اور اس کی عمر کو طوالت عطا فرما دے گا، اس کی اجل مؤخر کر دی جائے گی، موت کا وقت مؤخر کر دیا جائے گا۔ یعنی یونسا لہ فی اثرہ کا معنی اس کی عمر بڑھا دی جائے گی اور موت کا وقت مؤخر کر دیا جائے گا، یعنی یہ تقدیر بدل دینے والا عمل ہے کہ موت کا وقت مؤخر کر دیا جائے گا۔ عمر بڑھانے کا معنی کیا ہے کہ تقدیر میں اس کی عمر تھوڑی تھی، اگر شروع سے لکھی ہی اتنی گئی تھی تو بڑی کیسے بڑھائی کیسے گئی؟ آپ میری بات سمجھیں، اگر شروع میں تقدیر میں لکھی ہی اتنی تھی اور اس نے وہ پالی تو یہ بڑھانا تو نہ ہوا۔ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے گی اور اس کی اجل مؤخر کر دی جائے گی، اگر وہ خونی رشتہ داروں سے احسان کرے گا تو پتہ چلا کہ خونی رشتہ داروں سے احسان کرنا تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے، قضا کو بھی بدل دیتا ہے۔ اندازہ کر لیں اتنا بڑا عمل، اور اسی کے معاملے میں ہم کنجوس اور بخیل ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چل گیا، بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ تقدیر نہیں بدلتی، ساتھ ساتھ کہیں کہیں عقیدے کی کوئی نس آ جاتی ہے تو وہ بھی سمجھاتا چلا جاتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر نہیں بدلتی، بولیے کیا کہتے ہیں؟ یاد رکھ لیں تقدیر ہرگز ایسی شے نہیں ہے جو نہ بدلے، تقدیر ہرگز ایسی شے نہیں جو نہ بدلے، یہ سب کچھ اللہ کے علم اور اس کی قدرت میں ہے۔ اب تقدیر پر قرآن کی جو نص ہے وہ یہ ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے آپ کی تقدیر میں، جو کتاب ہے لوح محفوظ، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو لکھ دیتا ہے، جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ تو لکھنا تو ہوا تقدیر، یثبت لکھنا تو ہوا کہ اس کے قلم نے لوح محفوظ پہ تقدیر لکھ دی، قسمت لکھ دی۔ وَيَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور جو چاہتا ہے مٹا دیتا۔ لکھنے سے تو تقدیر بنی، مٹانا کیا ہوا؟ اللہ مٹا دیتا ہے، کیا ہوا مٹانا؟ وہ تقدیر کو بدل دینا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا کہ میں صرف تقدیر کو مقرر کرنے والا ہی نہیں ہوں بلکہ تقدیر کو مٹانے بدلنے والا بھی ہوں۔ تو تقدیر بدلنا بھی رب کی سنت ہے، جیسے تقدیر مقرر کرنا رب کی سنت ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ مقرر تو اللہ نے کر دی، وہ تو قلم نے لکھ دیا، فَكَتَبَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، تقدیر تو لکھ دی گئی،
وہ تو لکھ دی اللہ نے. اب اگلا نقطہ بتا رہا ہوں، یہ ایک عقیدے کا نقطہ ہے. لکھ دی، مقرر کر دی اللہ نے. تو یمحو اللہ، تو جب وہ مٹاتا ہے، وہ کس بنیاد پہ مٹاتا ہے؟ مٹاتا کیوں ہے؟ خود تو لکھی تھی، خود تو لکھی تھی، تو مٹاتا کیوں ہے؟ تو مٹاتا لکھ دی تھی تقدیر اس نے، اور مٹاتا جب اس کا مقبول و مقرب بندہ، اس کا ولی، اس کا دوست اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے درخواست کرتا ہے، اپنے ولی کی خاطر لکھی ہوئی تقدیر مٹا دیتا ہے، بدل دیتا ہے. یا کوئی بندہ ایسا نیک عمل کرتا ہے جس عمل سے اللہ کو بے پناہ محبت ہے، صدقہ اور خیرات کرتا ہے، خونی رشتوں پر احسان کرتا ہے، تو اللہ صدقہ اور خیرات سے اور خونی رشتوں پر کیے گئے احسان کے سبب سے لکھی تقدیر کو مٹا دیتا ہے. تو تقدیر مٹی یا نہ مٹی؟ مٹا دی. اب اس میں حدیث میں آ گیا کہ خونی رشتوں پر احسان کرنے سے بھی تقدیر مٹ جاتی، بدل جاتی، کہ عمر بڑھا دی جاتی ہے. عمر کا بڑھانا تقدیر کا بدلنا ہے. یہ متفق علیہ حدیث سے ثابت ہوا اور قرآن کی نص سے ثابت ہو گیا.